چین یوکرین کے خلاف جنگ میں روس پر مغرب کی طرف سے پابندیوں کے خلاف اور خطے میں روس کے سیکیورٹی کے تحفظات کی حمایت کر رہا ہے۔ ایسے میں جب جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات سامنے آنا شروع ہوں گے، کیا جنگ کے طول پکڑنے پر چین کا موقف اور اس کی روس کے لیے حمایت میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے ماہرین سے بات کی ہے۔ مونا اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں۔ جی مونا، ماہرین نے اس بارے میں کیا کہا؟ دیکھیے ارم، ماہرین کے مطابق چین اس وقت ایک مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف تو وہ ورلڈ آرڈر کے ذریعے جو مغرب نے اپنا ایک تسلط برقرار کیا ہوا ہے اسے چیلنج کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بھی طاقت جو ہے وہ کسی آزاد ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کے خود کے انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے ہیں۔ The idea of Russia intervening in the Donbass. نظریاتی طور پر ڈنباس میں روس کی مداخلت کا نظریہ دوسرے ملکوں کو تبت، شنجانگ یا تائیوان میں مداخلت کرنے کا حق دیتا ہے۔ اس لیے چین قدرے مشکل صورتحال میں ہے۔ ایک طرف وہ روسیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور دوسری طرف چین کا یوکرین کے ساتھ قریبی دفاعی تعاون کا تعلق ہے، اور انہیں اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روس سے آنے والی توانائی کی ترسیل اور یوکرین کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو کمزور نہ کریں۔ راجر بیکر کے مطابق بہت سے ممالک کے چین، امریکہ، یورپ، رشیا ان کے ساتھ کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی سرد جنگ نہیں ہے جہاں پہ ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کی سائڈ لیں یا کوئی گروپ بندی کریں۔ تو ان کے مطابق جو ہے وہ ورلڈ سسٹم میں ملٹی پولر جو ہے وہ رجحانات سامنے آئیں گے، اور بڑی طاقتوں کو اسے سمجھنا ہوگا۔ I think the Russian behavior that we're seeing suggests میرے خیال میں ہمارے سامنے آنے والے روسی طرز عمل سے اندیہ ملتا ہے کہ ماسکو اس طرح کی تقسیم شدہ سرد جنگ میں واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن چینی نقطہ نظر مختلف ہے۔ چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر کام کر رہا ہے۔ ان کی اسٹریٹجک پالیسی یورو ایشیا کو آپس میں جوڑنے پر مبنی ہے، اور در حقیقت روس کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ چین جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی وسیع تر سلامتی، اقتصادی اور سیاسی سیکیورٹی کے حلقے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں طاقتوں کے نظریات اور اقدامات میں مسابقت پائی جاتی ہے۔ مونا، بھارت کا نیٹو اتحاد سے براہ راست تعلق تو نہیں، لیکن بھارت خطے میں ایک اہم طاقت ہے، اس کے رول کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ارم، فروری کے آخر میں جو اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھارت، چین اور متحدہ عرب امارات نے جو ہے وہ ووٹ دینے سے گریز کیا تھا۔ تو کیا اس صورتحال میں یہ دیکھنا صحیح ہوگا کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو پہلے دیکھ رہے ہیں؟ Certainly, all of the countries outside of the direct NATO alliance. یقینی طور پر وہ تمام ملک جو براہ راست نیٹو یا مغربی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، جیسے جاپان یا بھارت، ان ملکوں کو کسی حد تک اپنی آزادی اور توازن کو برقرار رکھنا ہوگا، جیسا ہم ترکی جیسے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں جو نیٹو کا حصہ تو ہیں لیکن اس کے روس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ہیں جو توانائی اور سیکیورٹی پر مبنی ہیں۔ ان کے خیال میں بھارت جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں کوئی ڈائریکٹ دخل اندازی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے یقیناً امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات کو مد نظر رکھے گا، خاص کر جہاں بات چین کو کنٹین رکھنے کی آتی ہے۔ There's still a large degree of economic. امریکہ اور چین کے درمیان اور مغرب اور چین کے درمیان اقتصادی رابطے اور باہمی انحصار اس سے کہیں زیادہ ہے جو امریکہ اور روس کے بیچ میں ہے۔ چین کو اقتصادی تحفظ چاہیے، لیکن امریکہ اور یورپی یونین کو بھی اپنی معیشت کی بہبود کے لیے وسیع چینی مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ صحیح ہے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ میں چین کو زیادہ سے زیادہ لیوریج حاصل ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مکمل طور پر یک طرفہ ہے، اور مغرب کی جانب سے اقتصادی اور سیکیورٹی سرگرمیاں یوکرین پر مرکوز کرنے کی صورت میں روس پر دباؤ بڑھے گا، جس کے نتیجے میں چین بھی متاثر ہوگا۔ اسٹیمسن سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق چین اس تمام معاملے کو ایک ڈسٹریکٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہا ہے، جس سے امریکہ کی انڈو پیسفک سے توجہ ہٹ کر بحر اوقیانوس اٹلانٹک یا پھر یورپ کی طرف ہو گئی ہے، اور اس وقت امریکہ ہم جانتے ہیں کہ چین کو اپنے سب سے بڑا سیکیورٹی کے لیے اپنا سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے۔ تھینک یو مونا فار بینگ ود اس۔